بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے نکل کر اس زمین پر آباد ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دنیائے انسانی میں اضافہ کرنے کے لیے دستور تھا کہ حوا سے جڑواں بچے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسری دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل جو حضرت آدم کے بیٹے تھے ان کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ حسین اور خوب رو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار گزرا کہ دستور کے مطابق حابیل کی بہن سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی بہن سے۔ دونوں بھائیوں کے اس تنازع اس تکرار کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی یعنی نظر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رات میں رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اسی قانون کے مطابق حابیل نے جو گڈڑیا تھا، ریوڑ چرایا کرتا تھا، اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، چنانچہ قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا۔ اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے کہا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی جو تیری مرضی آئے وہ کر۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا اور غصے سے مشتعل ہو کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کورید کر گڑھا کھودا، چنانچہ قابیل کو تنبیہ ہوئی کہ مجھے بھی اپنے پیارے بھائی کے لیے اس طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کو لے کر اس گڑھے کو کھودا اور چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں تو حیوان سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اس جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکایا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کیا۔ بنی نوع انسان میں یہ پہلا قتل تھا۔ جہاں تک حابیل کے ہاتھوں قابیل کے قتل کا تعلق ہے تو اس میں بھی ابلیس ہی ملوث نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس نے بنی نوع انسان کو بہکانے کا دعویٰ کیا تھا۔ قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کا قتل دمشق کے ایک کوہستانی سلسلے کاسیون کے پاس ہوا۔ یہ کوہستانی سلسلہ شمال کی جانب دمشق پر سایہ فگن ہے۔ اس جبل کاسیون میں مفارا دم نامی غار ہے، جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا خون یہاں کیا۔ ایک نشان خون سا بنا ہوا ہے جسے لوگ حابیل کا خون بتاتے ہیں، جو خشک ہے لیکن اس کا دھبا آج تک موجود ہے۔ ایک پتھر بھی ہے جسے کسی آدمی نے اٹھا کر پھینکا ہو۔ لوگوں کا بیان ہے کہ قابیل نے وہی پتھر مار کر اپنے بھائی حابیل کا سر پھاڑا تھا۔ اسی جگہ بقول مورخین مولد ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اور اس پر لوگوں نے ایک مسجد اور بلند مینار تعمیر کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اس مقام کے اوپر ایک نفیس مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جس پر سیڑھیوں سے چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی جبل کاسیون میں قتل کیا جو اب دمشق شہر میں موجود ہے۔ حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا نافرمان شخص تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاس جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت اور بزرگی قائم رکھنے کے لیے مرنے کے بعد اس کی تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی عقل، دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا، نہ کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے پرندے کو اس کا رہنما بنایا گیا
جو عیاری اور مکاری میں طاق اور تیز طبع میں ضرب المثل ہے۔ اور آخر اس کوے کی حرکت کو دیکھ کر قابیل کو کہنا ہی پڑا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔